جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بہت سارے مقاصد ان سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کے معاشی نظام آج کے جو دور کے جو جدید مسائل ہیں ان سلسلے میں علماء خود سمجھے اور علماء اس کے بارے میں رہنمائی کا فیضہ بھی چونکہ 5 دن سے پروگرام ہو رہا ہے بہت سارے علماء بھی ہیں، آگے حضرات بھی ہیں، حضرات کے ساتھ اجازت کی شرط اجازت استعمال کی ہے، یہ ہے وہ ہے کہ آپ حضرات کی کہ آپ حضرات کے بارے میں مشہور ہے خاص طور سے بالغوں کے علاقے میں ماشاءاللہ ہر بالغوں کے علاقے میں رہنے والے علماء عالم ہونے کے ساتھ ساتھ داعی ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی ہونے شیخ سکیہ اللہ فضائل اعمال شیخ سکیہ اللہ کی فضائل اعمال اس میں بہت ساری چیزوں کی فضیلتیں بیان کی ہوئی جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں اس میں کیا ہے فضائل نماز بھی ہے، فضائل زکات بھی ہے، فضائل رمضان بھی ہے، فضائل قرآن بھی ہے. جس طرح سے امت کو عبادات اس کی طرف رغبت کرنے کے لیے عبادات کی طرف مائل کرنے کے لیے ان چیزوں کے فضیلتوں کو بتا کے ایک طرف کو لایا جائے، اسی طرح حضرت مولانا دنیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لمحہ کی کہ امت کو اجازت کو دی جائے. اس کی ایک کتاب حضرت شیخ سکیہ رحمۃ اللہ علیہ سے لکھوائی، لیکن چونکہ حضرت مولانا دنیا صاحب کے انتقال پر کتاب تفریح کو نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے اس کو فضائل اعمال کے اندر جمع نہیں کیا. کون سی کتاب ہے؟ فضائل
بنیاد فضائل کی جانب میں شیخ رضی اللہ علیہ کے مقدمے میں لکھا ہے یہ جو کتاب ہے یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کہا کہ اس کو لکھو اس کو مرتب کرو اور حضرت کے حکم کی بنیاد پر میں نے کیا کیا اس کو مرتب بھی کیا لیکن حضرت کی بیماری کی وجہ سے حضرت کی غم کیا ہے ضعف کی وجہ سے میں حضرت کی زندگی میں اس کو پیش میری تمنا تھی کہ میں چاچا کی خدمت میں ان کی زندگی میں کتاب پیش کروں لیکن چونکہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا اور حضرت سے جتنی کتابوں کی تصدیق لینی تھی جس کو نصاب کی شکل میں بتانا تھا اس کی ہاتھ سے بتانے آباد کے اندر ان کتابوں کو داخل کیا گیا اب حضرت کے انتقال کے بعد چونکہ وہ کتاب منظر عام پر آئی اس لیے فضائل اعمال کا حصہ نہیں بنایا فضائل اعمال کا حصہ تو نہیں بنایا لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے اور حضرت شیخ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کا جو مدار ہے صرف نماز پر روزے پر زکات پر حج پر نہیں ہے بلکہ دین کا جو مدار ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ تجارت بھی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ تجارت بھی ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی جتنی بھی عبادتیں ہوں چاہے وہ قولی ہو فعلی ہو عملی ہو ان تمام کا دار و مدار انسان کی رضا پر ان تمام کا دار و مدار انسان کی رضا پر منحصر ہے اگر رضا گندی ہوگی حرام ہوگی تو پھر یہ تمام کی تمام عبادتیں ستیاناش ہو جس کے بارے میں حدیث مشہور ہے بہت سارے حدیثیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ جو تجارت ہے یہ کیا ہے اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے اس کو ایک سازش کے تحت طلب کیا گیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بتاؤں سے پوچھا وہی اسلامک فائنانس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پوری دنیا کے اندر ایک سودی نظام قائم ہو نظام قائم ہو اسلامی بینک بنے فلاح ہو یہ ہو اس کی ضرورت کیوں پیش ہے تو اس میں بہت سارے ٹیکنیکل جواب دیے ایک جواب حضرت نے دیا کہ یہود و نصارہ نے سازش کر کے ان کے جو علماء کے پادری تھے ان کو کیا کر دیا اپنی اپنی عبادت گاہوں میں محفوظ کر دیا اپنی عبادت گاہوں میں محفوظ کر دیا جیسے پادری حضرات ہیں ان لوگوں نے کیا کیا نصارہ نے اپنے پادریوں کو چرچوں میں بند کر دیا اور ایک مخصوص لباس دے دیا اور کہا کہ جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی تمام ضرورتیں ہم آپ کو چرچ میں پورا کر دیں تمام ضرورتیں آپ کو چرچ میں پورا کر دیں گے آپ کو کسی طرح کی کمی نہیں ظاہر ہونے دیں گے لیکن آپ چرچ تک محفوظ رہیں چرچ تک محفوظ رہیں باہر کی دنیا کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تجارت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح سے نصارہ اور یہود کے اندر کیا حضوری نظام شروع ہوا حرام کا نظام رائج ہوا جس طرح سے شریعت مطہرہ کے اندر مسلمانوں کی سود حرام اسی طرح سے نصارہ کے لیے بھی حرام اسی طرح سے یہودیوں کے لیے بھی حرام اتنا سود جو رائج ہوا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علماء کو اس طرح آنے ہی نہیں کہا کہ بھئی تم کیا ہو شریعہ اسکالر ہو آپ کیا ہیں آپ کا کام عبادت تک محدود ہے لہذا ان کو لے جا کے کیا کر دیا محفوظ کر دیا اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ آج کے دور میں بھی قولن نہ صحیح عملاً کیا کر دیا ایک عالم اگر پڑھ کر آتا ہے تو اس کی کیا حکم سے وہ عبادات کے مسائل ذکر کرے گا مسجد میں خدمت کرے گا اسی طرح سے مدرسے کی خدمت کرے گا اور کسی کو دین بنا کے پیش کرے گا اور لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں ایک عالم پڑھ کے آیا اور وہ تجارت میں گیا تو نعوذ باللہ زبان سے کہتے اللہ نے اس علم کو رول نہیں کیا پاگل بنی کی بات ہے کیوں کہ انسانوں نے کیا کر دیا جیسے یہود و نصارہ نے محفوظ کر کے رکھا تھا اسی انداز میں
شریعت مطہرہ مسلمانوں کے شریعت اسکالرس کو بھی کیا محفوظ کر دیا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ہماری تمنا ہے کہ یہ جو معاشی نظام ہے اس میں اگر علماء آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو علماء کی معاشی حالت مضبوط ہوگی, دوسرا امت کی صحیح رہنمائی ہوگی. آج ہم کنفیوز ہیں. ایک مولانا کے پاس جا کے پوچھا کہ حضرت شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ کیسا ہے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا؟ ناجائز ہے, سود ہے, ناجائز ہے. شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ شرائط کے ساتھ جائز ہے. چند شرائط کے ساتھ جائز ہے. کیا شرائط ہے؟ انٹراڈے جی انٹراڈے نہ ہو اور فیوچر وغیرہ نہ ہو, فیوچر نہ ہو اور شارٹ سیل نہ ہو اور سود کا معاملہ نہ ہو. اور مجھے شیئر خریدنا ہے. میں آپ کے پاس آیا کہ بھئی شیئر BSE کے اندر پاپولر اسٹاک ایکسچینج کے اندر تقریباً 1,500 کمپنیاں ہیں. میں کس کمپنی کا شیئر خریدوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ عام آدمی آیا, میں نے بھی ماشاءاللہ بازار سہارنپور سے دورہ کیا تشریف تک, مفتی طاہر صاحب کے پاس ہماری تشریف تک. تو چونکہ عام اور جدید مسائل آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ طلبا کو دیتے ہیں کہ میں عام اس کو حل کر کے گا, آپ اس کو حل کر کے گا. چنانچہ ہم کو کیجیے. ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ شیئر کا خریدنا کیسا ہے. ہم نے بھی کیا کیا, جیسے ٹریڈیشنل موضوع ہوتے ہیں عام عبادی انداز سے جی ادا کرے اور فقہ کیا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب ہے فقہ مقالہ, اس کو لکھا کے علاقے مرتب کیا اور پیچھے دلیل بھی لکھی معقول فقہ مقالہ, اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام بھی لکھ دیا تاکہ اپنا جواب کرا کیا ہو, مضبوط ہو. اب جا کے دیا تو اس کو کیا کیا کہ جو سائن ہے اس کے پاس ہو, اس نے دیکھا نہ لکھنے والے کو پتا کہ جو لکھا گیا کیا لکھا, کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں ڈیپ نالج نہیں ہے. جیسا کہ ابھی اپنے جواب دیا چند شرطوں کے ساتھ وہ شرطیں کیا ہیں اور شرطیں علماء نے جو لگائی ہیں کیوں لگائی ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے. اگر یہ ساری چیزیں خاص طور سے جو مسائل بتانے والے ہیں, امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں, ان علماء کو انشراح نہیں ہوگا تو ذرا اگر وہ شرارت کرے نا تو مسئلہ بدل جائے. ذرا اگر دھوکہ دینا آسانی سے اس کے دھوکے نہ آ جائے, آسانی سے اس کے دھوکے نہ آ جائے. جیسا کہ مثال ہے, عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ شیئرز کو خرید کر اسی وقت بیچنا جائز ہے, جبکہ شیئرز پر آپ کا قبضہ ہو جائے تو قبضہ کب لاحق ہوگا؟ 2 دن کے بعد. جی نہیں ہوگا, زندگی پر نہیں ہوگا. 2 دن کے بعد بڑی کمپنی کی ہے جی. 2 دن کے بعد 2 دن کے بعد جی جی رسک منتقل ہو جانے کے بعد جی. اور کیا جواب ہے؟ سامان منتقل ہونے کے بعد جی سامان منتقل ہونے کے بعد سامان رسک دونوں ایک ہی ہے. رسک منتقل ہو جانے کے بعد اور یہ جو چیز ہے اس میں غلطی سی علماء نہیں ہے. بہت اچھی بتایا. یہ جو چیز ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے عالم ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے. کیوں؟ اس میں غلطی سی علماء کی نہیں ہے, جو پروفیشنل حضرات ہیں, جو تاجر حضرات ہیں, ان کی بھی غلطی ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا نظام بنایا ہی نہیں جس کے ذریعے اس کی تعلیم ہو. آپ پڑوس میں دیکھیں تقی عثمانی صاحب کا اتنے پروگرام ہوتے ہیں, اتنے مدارس ہیں
کہ جہاں پر یہ ساری چیزیں آدمی کو کیا ہے خاص طور سے علماء کو سمجھائی جائے. اب یہ جو مسئلہ ہے یہ کس سے پوچھ کے حل کرے گی؟ کس سے پوچھ کے حل کرے گی؟ علماء سے پوچھ کے حل کرے گی. ظاہر سی بات ہے نا. اب عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیا نہ کرے اپنے انداز سے نہیں بلکہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کو سمجھائے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. تو دو باتیں کہی، ایک ساتھ نے کہا رزق منتقل ہو جائے، زبان منتقل ہو جائے، اور ایک نے کہا ڈی میٹ میں آ جائے. تو یہ جو چیز ہے آج کی برننگ ایشو ہے. یعنی عام طور سے آپ دیکھیں جب سے کورونا کی وبا پھیلی ہے چند چیزوں کا رواج ہو گیا. اس میں سے آن لائن ٹریڈنگ، کیونکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے 2 سال 3 سال چونکہ ہم لوگ تاجر ہیں، ہم کو بغیر تجارت کے نہیں بنتی. نفع نقصان تو بات کی بات تجارت. اب تجارت کیا کریں؟ تو لوگوں نے کیا کیا کہ آن لائن ٹریڈنگ شروع کی اور اتنے سارے حرام میں مبتلا ہو گئے. اور لوگوں کو جو کر رہے ہیں ان کو بھی 100% نہ صحیح 50% اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے، ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے. لیکن باوجود اس کے علماء سے آ کے پوچھتے کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر پوچھیں گے تو مفتی صاحب فتوا دیں گے، یا اگر پوچھتے بھی ہیں تو کسی اللہ والے مفتی سے. اللہ والے مفتی کیا مطلب؟ جن کو کیا ہے دنیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم، ان سے جا کے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب شیز کا مسئلہ کیسا ہے. مفتی صاحب نے پوچھا کہ کیا ہے بتاؤ. ہم تو خریدتے ہیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں. ارے خریدنا بیچنا جائز ہے، خریدنا بیچنا جائز ہے. زیادہ سے زیادہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس فتوا ہو گیا تو کہتے ہیں رزق منتقل ہو گیا. جیسے کہا نا رزق منتقل ہو گیا، یعنی نفع ہوگا تو بھی میرا، نقصان ہوگا تو بھی میرا، نقصان ہوگا تو بھی میرا. حالانکہ اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہیں. تو کل جیسے مشورہ ہوا تھا اس کے لیے میری کم از کم ایک چیز کے بارے میں تو پوری تفصیل کے ساتھ بات آ جائے. جیسا کہ شیز کا مسئلہ آج کل عام ہے اور خاص طور سے علماء اس میں مبتلا. ہم آتے ہیں اگل کوا میں تو وہاں پر ایک پورے علماء کی جماعت آئی والے گاؤں سے. انہوں نے کہا حضرت ہم نے اپلیکیشن بنایا ہے، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. میں نے پوچھا کیا واٹس ایپ گروپ؟ کہا کہ علماء تاجر کی حیثیت سے جیے. اچھا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم شیئر خریدتے ہیں بیچتے ہیں، اس کے ذریعے نفع کماتے ہیں. پھر ان سے سوال کیا کہ بھی اس کی کچھ شروع و خروط بھی ہے، اس کی چلتی ہے. تو عالم ہے نا، ان کو معلوم ہے کون سا خریدنا ہے، ان کو معلوم ہے کس کو خریدنا ہے اور کس کو بیچنا ہے، وہ جانتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں جانے یا انجانے کو ہم مبتلا ہے. تو اس کے لیے آج ہم خاص طور سے چند چیزوں کو دیکھیں گے کہ بھئی شیئرز کے بارے میں تو کم از کم معلوم ہو جائے کہ اس کو خریدنا اور بیچنا کن شرائط کے ساتھ جائز ہے اور اس کی کیا چیزیں ہیں. تو مختصراً دیکھیں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے. جیسا کہ ایک بندے نے عام طور سے شیئرز کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا. شیئرز کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات بڑے لوگ ہیں لیکن افہام تفہیم سے ہی آدمی کو سمجھ میں آئے گا. جو بات ہے جتنا سمجھ میں آتا ہے شیئر کسے کہتے ہیں؟ حصے داری. کیا مطلب حصے داری کا؟ پارٹنرشپ. اور شیئر کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے کسی کمپنی کا 10 شیئر خریدا تو میں نے کیا خریدا؟ حصہ. کس کا حصہ خریدا؟ پروپورشنل حصہ خریدا. حصہ خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ اسیٹ کیپٹل سب میں حصے داری. جی اسیٹ وغیرہ میں حصے داری، گوڈس اسیٹس. یہ ہے مثال کے طور پر آپ کو سے کہتے ہیں کہ میں نے شیئر خریدا، اس کو سمجھتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ. شیئر سرٹیفکیٹ تو ایک سند ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں کمپنی کے اتنے شیئر خریدے. شیئر اصل میں یہ ہے کہ میں نے 1000 روپے کا ایک شیئر خریدا اور کمپنی کی ویلیو 10,000 روپے ہے. کمپنی کی ویلیو 10,000 روپے ہے اور 10,000 میں 2,000 کی کمپنی کے پاس بلڈنگ ہے، 2,000 کی کمپنی کے پاس مشین ہے،
2000 کی کمپنی کے پاس را مٹیریل خام مال ہے، 2000 کمپنی کے پاس کیش ہے، اور 2000 کمپنی نے سامان بیچا، وہ ریسیو کرنا ہے جس کو ریسیویبل کہتے ہیں۔ اب میں نے 1000 روپے کا شیئر خریدا تو میرا یہ شیئر کمپنی میں موجود ہر چیز کی نمائندگی کرے گا، کمپنی میں موجود ہر چیز کی نمائندگی کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی نے شیئر ایشو کیا، کہا کہ ہمارے کمپنی کا شیئر خریدے۔ اب کمپنی نے شیئر ایشو کر دیا اور ایک بندے نے شیئر خرید لیا، 100 روپے میں خریدا، لیکن ابھی کمپنی نے کاروبار شروع نہیں کیا، جس کو انیشیل پبلک آفر کہتے ہیں، آئی پی او۔ عام طور سے آئی پی او جاری کرتے ہیں کہ بھئی ہماری کمپنی کا شیئر خریدیں، میں نے 100 روپے میں شیئر خریدا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے شیئر کو 110 میں یا 90 میں بیچ سکتا ہوں کہ نہیں بیچ سکتا؟ نہیں بیچ سکتے، نہیں بیچ سکتے۔ کئی میں نے خریدا، مالک میں ہوں، سامان میرا ہے، بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے؟ 100 میں خریدا، 90 میں یا 110 میں بیچ سکتا ہوں کہ نہیں بیچ سکتا ہوں؟ سامنے والا لینے کے لیے بھی لا سکتے نہیں بیچ سکتے جی، نہیں بیچ سکتے، نہیں بیچ سکتے، بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے، نہیں بیچ سکتے، نہیں بیچ سکتے۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ ہم نے شروع نہیں ہوئی، ابھی شروع نہیں ہوئی، اس لیے ساحل اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ حضرت میں فلاں کمپنی کا شیئر خریدتا ہوں تو مجھے کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے کہ بھئی اس کی جس کے لیے میں خرید رہے ہو، آئی پی او خرید رہے ہو اور خرید رہے ہو تو کس سے خرید رہے ہو، کیا چیز ہے، یہ ساری چیزوں کا سوال کرنا مجھے کی ذمہ داری ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ کسی شیئر کو خریدا اور اس شیئر میں جیسے بھی جو مال ہے کمپنی کے پاس، ابھی اس کے پاس نقد ہی کی شکل میں ہے، اس نے کوئی سامان نہیں خریدا، تو اب اگر اس نے 100 روپے کا شیئر 110 میں بیچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کو فروخت کیا 110، جس کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اب سوال دوسرا سوال ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر شیئر خریدنا چاہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس چند جامد اثاثے آ جائیں، فکسڈ ایسٹ آ جائیں۔ مثال کے طور پر 10,000 کی کمپنی ہے، 10,000 کی کمپنی ہے تو 10,000 کے 10,000 نقد شکل میں نہ ہو، 500 روپے 200 روپے کی کیا کرے، زمین خرید لے، مشین بھی خرید لے، تو کیا اب اس کمپنی کے شیئر کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز جائز ہے۔ کیوں؟ کمپنی وجود میں آتی ہے، کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ کمپنی نے کچھ جامد اثاثے خرید لیے۔ یہ شرط حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فقہی مقالات میں آج سے 30 سال پہلے کی، تو اس کا غلط فائدہ یہ اٹھا تھا کہ 1 کروڑ کی کمپنی ہے، 1 لاکھ کی زمین خرید لی، 1 کروڑ کی کمپنی ہے، 25,000 کی مشین خرید لی، تو کیا آپ اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہوگا؟ آئیوفی ایک باڈی ہے جو پوری دنیا کے بڑے بڑے شریعہ اسکالر پر منحصر ہے، جس میں پوری دنیا کے ماہر علماء یوسف القرضاوی، شیخ نظام یعقوبی، اور اللہ کا احسان ہے کہ ان تمام علماء کی باڈی میں جو چیئرمین ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب آخر میں جو فیصلہ کریں گے وہ حضرت ہی کریں گے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اور یہ آئیوفی جو ہے، یہ آئیوفی پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے اسلامک بینک ہوا، لیزنگ اسلامک لیزنگ کمپنی ہوئی، اسی طرح سے اسلامک انشورنس کمپنی ہوئی، اس کو شریعہ اصول فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تجارت کرنا ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اتنی بڑی باڈی ہے، انہوں نے کہا کہ صرف 1 کروڑ روپے آپ نے باہر سے لے لیے، دکھانے کے لیے 25,000 50,000 یا 1 لاکھ کا اثاثہ کافی نہیں ہے، بلکہ کم از کم 1 کروڑ کے حساب سے 30 لاکھ روپے کے اثاثے ہو، 30 لاکھ روپے کے اثاثے ہو۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ عام طور پر کمپنی جب جاتی ہے، جا کے کہتی ہے کہ جناب مجھے کیا کرنا ہے،
لوگ کیا کرتے ہیں کمپنی شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کے پاس جاتے ہیں؟ مجھے کمپنی شروع کرنی ہے تو میں کیا کروں گا؟ حکومت کے پاس جا کے اجازت لوں گا کہ میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کمپنی ہونے کی حیثیت کو قبول کر کے سرٹیفکیٹ دیں، لائسنس دیں۔ اب میں نے کیا کیا؟ کمپنی کے لیے لائسنس کی درخواست دی۔ اب لائسنس کی درخواست دی مثال کے طور پر 1000 کروڑ کی کمپنی، عام طور سے جو اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے کوئی ہماری آپ کی طرح نہیں ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ نہیں ہوتے، بلکہ 1000 کروڑ 500 کروڑ 400 کروڑ۔ اب 100 کروڑ کی کمپنی کی مثال کے طور پر اجازت دی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نے جو تجارتی کیفیت بتائی ہے اس حساب سے آپ باہر سے پبلک سے 100 کروڑ روپے تک لے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آفرائز کیپٹل۔ اور اسی طرح سے وہاں پر ایک اور بھی بہت سارے لوگوں کے حساب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو اسپانسر ہیں، جو کمپنی شروع کرنے والے ہیں، ان سے بھی کبھی کبھی کہتی ہے کہ آپ اپنی ثوابدید پر کم از کم 20% لگائیں۔ کیوں لگائیں؟ اگر پورا پیسہ باہر کا ہوگا تو کیا پتا کہ آپ صحیح طریقے سے کاروبار کریں گے کہ نہیں۔ تو مثال کے طور پر 100 کروڑ کی کمپنی ہے تو 20 کروڑ روپے کس نے لگائے؟ اسپانسر نے، یعنی شروع کرنے والوں نے لگایا، اور بقیہ 80 کروڑ روپے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شیئرز جاری کر سکتے ہیں، IPO انیشیل پبلک آفر کے طور پر۔ لیکن کیا کرتے ہیں کہ 70 کروڑ کی کیا کیا؟ شیئرز جاری کیے، 10 کروڑ بچا کے رکھ لیے، آئندہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو شیئرز جاری کر کے لے لیں۔ لیکن جب کام چل پڑتا ہے، آپ حضرات چونکہ تاجر ہیں، مثال کے طور پر 10 لاکھ میں کام شروع ہوا، اندازہ تھا کہ 10 لاکھ میں کام شروع ہوگا، سامان بکے گا، ہوٹل چلے گی، فلاح ہوگا، تو روٹیشن ہوتے رہے گا، مینٹین رہے گا۔ اچانک کبھی لیکوڈ پرابلم آتا نہیں آتا کہ بھئی ہمارے پاس کمپنی تو ہے 10 لاکھ کی، تجارت تو ہے 50 لاکھ کی، لیکن لیکوڈ نہیں ہے۔ کیوں کہ بہت سارے لوگوں نے قرض لیا تھا، ابھی واپس نہیں کیا ہے، اس کو ریسیویبل کہتے ہیں۔ لیکن کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ کیا نہیں کر سکتے کہ حکومت نے جتنا بتایا ہے یعنی 100 کروڑ، اس سے زیادہ کی شیئر جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے اتنا ہی کہا ہے۔ اگر آپ کو حکومت سے مزید اجازت لینی پڑے گی، اتنا آسان نہیں، تو ایسے موقع پر کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ باہر سود پر قرض لیتی ہیں، باہر سود پر قرض لیتی ہیں۔ اب سود پر قرض لینے کی کئی شکلیں ہیں، ایک تو بینک سے لے، دوسرا ہے کہ بانڈز جاری کرے۔ کیا جاری کرے؟ بانڈز جاری کرے۔ شیئر اور بانڈز میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میں نے کسی کمپنی کا شیئر خریدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے اندر کیا ہے، اس کی قیمت اس کے حصص کے حساب سے میری ملکیت ہے۔ اگر کمپنی نے ترقی کی تو میرے شیئر کی قیمت بڑھے، کمپنی نے ترقی نہیں کی، نقصان ہو سکتا ہے نا، نیچے چلے گی تو میرے شیئر کی قیمت نیچے جائے۔ لیکن بانڈز میں فرق یہ ہے کہ بانڈز ایک سودی دستاویز ہوتی ہے، قرض کی دستاویز ہوتی ہے۔ بانڈز کیا ہے؟ مثال کے طور پر کمپنی نے 1000 روپے کے بانڈ خریدے اور کہا کہ میری کمپنی چاہے نفع میں جائے یا بانڈ میں جائے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم آپ کو سالانہ 12% انٹرسٹ دیں گے، 12% انٹرسٹ دیں گے۔ اب یہاں جو ہے شیئرز کے خریدنا اور بانڈز کے خریدنے میں شرائط کس کو ترجیح دی جائے؟ شیئرز کو، کیونکہ وہاں کیا ہے، نفع ایک ساتھ نہیں ہے، نفع اور نقصان دونوں منسلک ہیں، دونوں منسلک ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہت ساری کمپنیاں اپنی لیکوڈ پرابلم کو حل کرنے کے لیے یا تو بانڈ جاری کرتی ہیں یا پھر بینک سے قرض لیتی ہیں۔ تو اس صورت میں اگر کسی کمپنی نے بینک سے پیسہ لیا، کس پر پیسہ لیا؟ سود پر پیسہ لیا، کمپنی کا بنیادی کاروبار تو حلال ہے، مثال کے طور پر کپڑے بنانے والی کمپنی حلال کاروبار کرتی ہے، لیکن کمپنی کے پاس لیکوڈ پرابلم کی وجہ سے اس نے باہر سے بینک سے قرض لیا، تو بھلا ایسی کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہے نہیں جائز؟
क्या रेटिंग? 30% तक हो तो जाएगा। जाएंगे, सालाना मीटिंग में आवाज उठाई जाए। सालाना मीटिंग में आवाज उठाई जाए। एक्चुअल जवाब चाहिए। भाई आमतौर से उलमा को यही ला करता है, भाई मौलाना आप कैसे आलिम हैं, आप सूद को हलाल कर रहे हैं, सूद को हलाल कर रहे हैं। बाज़ उलमा यहाँ पर क्या जवाब देते, अगर कंपनी ने बाहर से सूद पर कर्ज लिया लिहाजा उसका शेयर खरीदना जायज नहीं। बाज़ उलमा कहते हैं भाई दुनिया है, ये जो आलिम है फतवा दिया उनको तिजारत क्या पता, लिहाजा जायज है। बाज़ उलमा तीसरा जवाब देते हैं कि भी इसके बारे में तहकीक चाहिए। क्या चाहिए? तहकीक चाहिए। हालांकि इसके भी उसूल पता है। किसने बताया? वही जो पॉइंट मैंने बताया आयोफी, इन्होंने पूरी दुनिया की कंपनी चूंकि उनके मद्देनजर है और इसी तरह से डॉजन जो का है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, उसके शरिया बोर्ड के उसके जो शरिया स्क्रीनिंग होती है उसकी भी मुफ्ती तकी उस्मानी फर्क निकाली। तो इतने बड़े पैमाने पर चूंकि उनके सामने दुनिया भर की चीजें हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में चूंकि यहाँ पर कोर बिजनेस यानी बुनियादी कारोबार तो हलाल है, लेकिन कंपनी मेंटेन करने के लिए बाहर से सूद पर कर्ज लेती है तो उसकी तहरीर की गई कि इतने फीसद तक लेती है तो फिर मजबूरन इजाजत दी जाएगी। इसको समझने से पहले एक और सवाल क्या है? मिसाल के तौर पर मैं तो अल्लाह वाला हूँ, लेकिन मेरा भाई जो है फर्ज करे कि वो दो कारोबार करता है, हलाल भी करता है हराम भी करता है। अब आपसे आके पूछा साहब मेरे भाई ने दावत दी है इसकी खाने की, क्या मैं उसके यहाँ खाना खा सकता हूँ? क्या जवाब देंगे? अब आपसे कहे भाई वो तो पक्का सूदी कारोबार करता है, चीटी चलाता है सूद की, आप कैसे कहते हैं? भाई यहाँ पर देखेंगे कि उसकी अक्सरियत क्या है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको तफसील से जिक्र किया है, कहा कि अगर उसका अक्सर कारोबार, उसका अक्सर नफा, उसकी अक्सर आमद भी हलाल है तो फिर ऐसी सूरत में खाना जायज है। लेकिन उसकी महमूद रहमतुल्लाह ने कहा है कि ऐसे इंफिरादी मसले में उलमा को, दीन के बड़े बड़े रहनुमाओं को और इसी तरह बड़े बड़े तबलीगी हज़रात को बचना चाहिए ताकि लोग आपको देख के दलील बना लें। तो एक इंफिरादी मसला था। इसी बुनियाद पर फिर एक दूसरा मसला है। अक्सरियत के बारे में दो चीजें हैं। क्या है? आपको उलमा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अक्सर किसको कहते हैं जी? मेजॉरिटी मुत्तला भी एक रैप हो गई 15 जी जी लेती नहीं है। हाँ ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अहम चीज है। इनकम हुर्मत भी नहीं आ रही है, ये बहुत अहम बात है। जी 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 बहुत अहम बात जी। हुर्मत नहीं है, बहुत अहम बात है। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि भाई एक आदमी है सूद का देना, दूसरा है सूद का लेना। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने 1 लाख रुपए दे दिया। अब दे करके कहा कि मुझे माहाना 2% चाहिए, ये सूद खाना हुआ। अब मैं मजबूर हूँ। ऐसी सूरत में अगर मैं 1 लाख रुपए बाहर से ले लूं, अब इसकी हैसियत क्या है? इसकी हैसियत क्या है? जो बाहर से ले रहा हूं उसकी हैसियत क्या है? कर्ज की है, अमानत की है, हदिये की है, क्या है? कर्ज है। अब कर्ज लेके कारोबार करना, कारोबार हलाल है या हराम? हलाल है। नफा कमाना हलाल है। अलबत्ता इस कर्ज की बुनियाद पर मजीद रकम देना ये हराम है, यानी ये सूद है। ये बहुत अच्छा जवाब दिया।
اسی طرح سے علماء نے دیکھا کہ بھئی اکثریت کس کو کہتے ہیں. اس کے سلسلے میں جیسے ائمہ اربعہ کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں اکثریت 50 سے زیادہ اوقوف کو اکثر کہیں گے. بعض علماء کہتے ہیں 1/3 2/3 اگر ہے اور 1/3 کم ہے تو پھر اس کو اکثر کہیں گے, 2/3 کو اکثر کہیں گے. اب یہاں پر کس کو لینا احتیاط ہے؟ آدھے سے زیادہ کو لینے میں احتیاط ہے یا 2/3 کو اکثر ماننے میں احتیاط ہے؟ 2/3. لہذا اس دنیا پر آیوفی نے کہا اگر کوئی کمپنی اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کو مینٹین کرنے کے لیے, اپنے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے باہر سود پر قرض لیتی ہے تو اس میں بھی 33% سے زیادہ نہ لے. کتنا؟ 33% سے زائد نہ لے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء نے شریعت نے سود دینے کی اجازت دی. اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اگر کوئی کمپنی اس طرح سے کاروبار کرتی ہے, چونکہ کمپنی بڑے حجم کی ہوتی ہے, بڑے لیول کی ہوتی ہے, اب اگر اس طرح ایک ذرہ بھی کہیں تو پھر مدرسے بھی محفوظ نہیں رہے, کیونکہ بھی ہمارا بھی پیسہ کہاں رہتا ہے؟ بینکوں میں رہتا ہے. ہمارے بھی جیب میں ماشاءاللہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ رہتے ہیں تو کیا ہوگی؟ کیوں؟ حدیث میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ آدمی سود میں نہ صحیح سود کا دھواں لگے گا. ایسی مصیبت کے دور میں علماء نے دیکھ کے حدود لگائی, آزاد نہیں چھوڑا, آزاد نہیں چھوڑا, بلکہ کہا کہ 33% سے کم ہو, 33% سے کم ہو. یہ چل گئے. اب جیسے کہ حضرت نے کہا ایک ہے سود لینا, دوسرا ہے سود دینا. میں نے اگر مجبوراً سود دیا یہ تو الگ چیز ہے. اگر میں نے اپنے پیسوں کو رکھ کے سود لیا تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. یہاں پر بھی کمپنیاں کیا کرتی ہیں اپنا سرپلس فاضل رقم ایکسٹرا اماؤنٹ کہاں رکھے گی؟ بینک میں رکھے گی. اب بینک میں رکھنے کی وجہ سے اس کو سود آئے گا. اس کو پھر اور حدود و حدود کے ساتھ باندھا. علماء نے کہا کہ دو باتیں مد نظر رکھنی ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کمپنی کی جو آمدنی ہے, کمپنی کی جو آمدنی ہے, مثال کے طور پر فرض کریں 100 روپے آمدنی ہے, یہ جو سود کی آمدنی ہوگی یہ 5 روپے سے کم ہونا ضروری ہے. یہ 5 روپے سے کم ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ 5 روپے سے کم ہو یعنی کمپنی کی کل آمدنی 100, اس میں سے 95 روپے حلال, 95 روپے حلال. اور مجبوری کی بنیاد پر بینکوں میں رکھنے کی وجہ سے اضافی رقم, سرپلس رقم اگر بینک سے سود ملا تو وہ کتنا ہو؟ 5% سے کم ہو. اور ساتھ میں یہ بھی کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5% آپ استعمال کر لیں, بلکہ جب کمپنی ڈیویڈنڈ دے گی, جب کمپنی ڈیویڈنڈ دے گی تو آپ کو 5% نکال کے صدقہ کرنا ہے, وہ بھی باہر ثواب. مثال کے طور پر 100 روپے ڈیویڈنڈ دیا اور کمپنی مجبوراً 5% تک علماء نے اجازت دی کہ 5 روپے نکال کے صدقہ. تو یہ ہوتا ہے شیئر. اس کے لیے عام طور سے جو علماء جن کو زیادہ ٹھیک میں کمپنی کی فارمیشن کے بارے میں معلوم نہیں, کمپنی کے چلنے کے بارے میں معلوم نہیں, وہ کہتے ہیں بھیا یہ زمانے میں یہ سب باتیں کر کے سود تک لا کے چھوڑ دے. آپ کا حرام کہنا تو آسان ہے, حکومت کو بچانا آسان نہیں. اس کے لیے جیسے میں نے بتایا تفصیل سے علماء نے جو بات کہی ہے, ایوفی نے جو بات کہی ہے ان کو بچا کے شریعت کو دے کے کہی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 5% کیوں, 10% کیوں نہیں؟ جیسے نان حلال انکم, غیر شرعی آمدنی اگر 5% سے کم ہو وہ اس کمپنی میں لگا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 5% کیوں, 10% کیوں نہیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں. ٹیکنیکل جواب کیا ہے کہ آدمی کو جو اپنا سرپلس مینٹین کرنے کے لیے کتنا پیسہ لگنا ضروری ہے. مثال کے طور پر 1 کروڑ کی کمپنی ہے تو اس کے لیے 10 لاکھ روپے کی اگر رکھتی ہے تو کافی ہے. ورنہ عام طور سے کمپنیاں کیا کرتی ہیں, شیئرز کے نام پر پیسہ باہر سے لے لیتی ہیں, حقیقی کاروبار نہیں کرتی بلکہ سودی دستاویزات میں ڈال کے کھیلتے رہتی ہے اور آخر میں دکھا دیتی ہے کہ ہمارا شیئر بڑا نہیں,
ان تمام چیزوں کی پابندی کے لیے پورے جو ماہرین معیشت ہے انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس کی بھی حد بندی کرے، ورنہ کمپنیاں کیا کریں گی، پیسہ لے کے پورا لے کے سود میں لگا، اس سے جو آمد بھی ہوگی، چونکہ ہم مجبور ہیں سرپلس کے نام سے کہ غلط فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے 5% کی حدود۔ اور دوسری چیز، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں علماء خاص طور سے کہ کتنی چیزیں ہیں مسائل کو بیان کرنے کے لیے، احکام شرعیہ کو بیان کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ پہلا کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس، یہ تو 5% طے کی گئی ہے۔ یہ اجماع پوری چیزوں کو دیکھ کر کے کہ بھئی کسی بندے کو، کسی بڑی کمپنی کو سرپلس بھی مینٹین کرنا ہو تو اتنا ہی کرے، بقیہ پیسہ کیا کرے، کاروبار میں عملی طور سے لگائے، ورنہ وہ اس کو بہانہ بنا کر سود کا دروازہ کھول لے۔ تو یہ شرائط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب مجھے فلاں کمپنی کے 10 شیئر خریدنا ہے، آپ اس کے سامنے اتنی بڑی تقریر کریں گے نا، پھر نہیں کرے گا، ارے بھیا کیا بات ہے۔ اب کون جا کے دیکھے گا، کون جا کے دیکھے گا کہ 33% سے کم لے رہی ہے باہر سے یا 33% سے زیادہ لے رہی ہے، جس کو ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشیو کہتے ہیں۔ کون جا کے دیکھے گا مجھے تو فلاں کمپنی کے، ٹاٹا کمپنی کے شیئر خریدنے ہیں مثلا، اور اس کا حجم 5000 کروڑ ہے، اور میں 5000 روپے لے جا کے سے پوچھوں کہ ٹاٹا تو بتا کہ پہلے تم نے مان حلالی تو کتنا کمایا، کہاں سے کمایا، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کا فضل ہے کہ اب ہندوستان میں بہت ساری ایسی کمپنیاں آ چکی ہیں جو یہ تحقیق کر کے بتاتی ہیں کہ فلاں کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز ہے، جس کو شریعہ اسکریننگ ہے، جس میں سے ایک کمپنی تاسیس کے نام سے بمبئی ہے، تقویٰ ایڈوائزری شریعہ انویسٹمنٹ سولوشن، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس کی جو شریعہ بورڈ ہے، ایسا نہیں کبھی ایک عام آدمی کہے کہ میں دیکھ کے بتاؤں گا، آپ اس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، کیا پتا کہ وہ صحیح بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، اور امت اس پر بھروسہ کر کے پیسہ لگا رہی ہے۔ تو اس کے لیے یہاں بھی علماء کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی کمپنی، اگر کوئی شخص انفرادی طور پر کہتا ہے کہ میرے پاس ویب سائٹ ہے، میرے پاس سافٹ ویئرز ہیں، میرے پاس ایسے اپلیکیشنز ہیں کہ میں کسی بھی کمپنی کی ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشیو کی کیلکولیشن کر سکتا ہوں۔ ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشیو مطلب کمپنی کے پاس پورا کتنا پیسہ ہے، اصل پیسہ، اس میں سے کتنا پیسہ باہر سے سود پر قرض لیا، تو آپ اس کے اس نالج کی بنیاد پر اس کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ علماء اس کی نگرانی کریں۔ تو تاسیس جو کمپنی ہے اس کے شریعہ بورڈ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت برکاتہ میں، مفتی برکت اللہ صاحب، ابو قادر برکت اللہ صاحب جو قاسمی ہیں اصلاً، اور انگلینڈ کے اسلامک بینک آف بریٹین کے شریعہ بورڈ میں ہیں، ماشاءاللہ ایسے بڑے بڑے علماء، انہوں نے کیا کیا کہ اگر آپ اسکریننگ کریں گے تو ہم سے اپروول لینا ہوگا، ہم سے اپروول لینا ہوگا۔ اس کے لیے آسان جواب یہ ہے کہ کوئی بندہ آگے سوال کرتا ہے یا کوئی بھی یہ ہے کہ بھئی میں کسی کمپنی کا شیئر خریدنا چاہوں، اس کے سامنے ان ساری تفصیل کو اگر کوئی سوال کرے تو بتانا ہے کہ بھئی کس بنیاد پر۔ آسان جواب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کمپنی ہے جو شریعہ اسکریننگ کرتی ہے، آپ وہاں سے کیا کریں، لسٹ لے کر اس کے حساب سے سرمایہ کاری کریں۔ اب دوسرا سوال، بھئی ہمارے پاس جو فتویٰ لینا آتا ہے اس کو کتنا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، مولانا کوئی فتویٰ لینا آیا تو ایک فتوے پر کتنے روپے دے گا، کیا دے گا، کہانیاں دے گا کہ حضرت نے اتنی دیر کیوں دیا، اور باتیں تو کرے گا کہ آدمی کو جلدی دینا تھا، اتنی دیر کر لیا، لیکن یہ کیا لے گا۔ بلکہ مزید یہ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں تمہیں پر پیسہ دینا جائز ہے نہیں جائز، ہماری سے آپ سنتے ہی اگر ہم کوئی کہتا وہ کہہ سکتے نہیں، فتوے پر پیسہ لینا جائز ہے نہیں جائز، جی تحریر فتاویٰ کی اجرت دینا جائز ہے،
تحریر فتاوی بھی اجرت لینا چاہے ہے، لیکن ہمارا جو ذہن ہے، مینٹالٹی ہے، کوئی بھی اسلام کے نام پر آئے اس کا مطلب مفت نہیں ہے. کیا ہے؟ جو بھی چیز اسلام کے نام پر آئے گا پیسہ اللہ کے لیے کرے، کس کے لیے؟ ان کی بھی بیوی ہے، بچے ہیں، بندہ ہے، کاروبار ہے. تو اس طرح سے یہ جو کمپنی تھی، انہوں نے بھی شروع میں کیا کیا؟ مفت میں لسٹ بانٹی، لیکن کسی کی مدد بھی نہیں کیا کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو ہمارے اللہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے گھر کاروبار کی ہم ذمہ داری لیتے دیکھتے، لیکن نہیں کیا. تو اب کیا کر دیا ان لوگوں نے کہ سبسکرپشن چارجز لگا دیے. آپ کو 6 مہینے تک لسٹ مستقل ملنی ہے تو آپ کو اتنا دینا ہوگا. دیکھیں آپ نفع بھی حلال کمانا چاہتے ہیں اور کچھ لگانا بھی نہیں چاہتے تو کیا مطلب؟ تو یہ آسان جواب یہ ہے کہ تاسیس کے ذریعے آپ کسی طرح اسلامک لیگ ہے، ایک اور ایک ویب سائٹ ہے اسلامک لیگ کے نام سے، ماشاءاللہ وہ بھی کیا کرتے ہیں، ان کے پاس یو کے میں شریعہ اسکالر سے بڑے بڑے شیوخ ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی IOCD کو فالو کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا گڑبڑ، تھوڑا سا چند مسائل میں گڑبڑ کرتے ہیں. اس کے لیے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے فیصلہ. کلیئر؟ یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اس کے سلسلے میں کوئی سوال؟ جو بھی سوال ہو جی. تاسیس نے جس کو کہا اس کے علاوہ کسی کمپنی کا شیئر خریدنا چاہیں آپ خود اسکریننگ کر لیں. جیسا کہ بہت سارے سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا کوئی ٹف نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کیلکولیشن کیسا کرنا ہے. جو IOC نے کنڈیشن لگائی ہے کہ بھئی یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اس حساب سے میں کر لیتا ہوں، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ. اب یہاں پر جو تاسیس ہے اس کی حیثیت عام طور سے سمجھانے کے لیے امام صاحب وضو کر کے کھڑے ہوئے تو ان کی نماز ہوگی، پیچھے کھڑے ہونے والوں کی نماز ہوگی. اگر اٹھانا خاص تھا امام صاحب بے وضو کھڑے ہو گئے، اب جان کے کھڑے ہوئے کہ میں جو کھڑا ہوں بے وضو کے لیے، اور پیچھے لوگوں نے اعتماد کیا کہ امام صاحب اللہ والے ہیں، تو پیچھے والوں کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. پیچھے والوں کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ وہ امام صاحب بغیر وضو کے ہیں کہ نہیں ہے. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھاؤں گا تو میری نماز کا بھی ثواب اور میرے پیچھے کتنے لوگ پڑھیں گے ان کی نماز کا بھی ثواب. لیکن میں نے کیا کیا؟ جان بوجھ کے گڑبڑ کیا، لیکن میرے پیچھے جو کھڑے ہیں مجھے اللہ والا سمجھ کے میرے پیچھے رکعت باندھی، 4 رکعت نماز پڑھی چلے. تو یہ جو 4 رکعت نماز جو پڑھائی ہے اس کا ذمہ ان پر ہے یا مجھ پر ہے؟ امام پر ہے. مقتدی کی نماز تو ادا ہو جائے گی. اسی طرح سے ہم یہاں کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مجبوراً ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو تاسیس ہے یہ بھی کوئی خالی ایسا بورڈ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا اس میں علماء بھی ہیں، وہ بھی ماہر علماء ہیں. قاری سیف اللہ صاحب رحمانی رحمت برکاتہ میں حفظی برکت اللہ صاحب ہے جو ماشاءاللہ علوم دنیاویہ علوم دینیہ کے جامع ہیں. ایسے لوگوں پر اعتماد کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پر خریدنے کی بجائے ان کی لسٹ میں خرید. اگر کوئی کہتا ہے نہیں حضرت میں خود اپنی نماز پڑھ لوں، کیا حضرت جی کیا شرط ہوگی؟ اس کی ثوابی ہمارے اوپر نہیں، اس کی ثوابی سے بھی اوپر ہے. اس کی ثوابی ہم کو شریعہ بتائے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ رننگ کمپنی 150 میں بیچ رہی ہے، ایک جاری کمپنی، ایک پہلے سے چلنے والی کمپنی وہ 150 میں بیچ رہی ہے. ایک نئی کمپنی ہے جس نے IPO آفر کیا، ایشین پبلک آفر، وہ 140 روپے لگا رہی ہے. اس کی ذمہ داری سیبی پر ہے، سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، کیونکہ اس نے اجازت دی ہے نا. تو وہ دیکھیں کہ کس بنیاد پر رکھ رہے ہو. اگر اس کمپنی کے پیچھے بیک اینڈ ایسٹ اس میں ہے، شریعہ کمپلیکس ابھی شروع ہی نہیں ہوگا. یہاں پر صرف ایک چیز دیکھی جائے گی،
شریعہ کمپنی کی سب سے ایک چیز دیکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ جو کمپنی شروع ہو رہی ہے چاہے 150 روپے رکھے، اگر اس کا بنیادی کاروبار اور بزنس حلال ہے تو خریدنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بھائی جیسے میں نے بتایا 100 کروڑ کی اجازت دی، اب کمپنی نے 60 کروڑ روپے کے شیئر جاری کیے، اب 60 کروڑ کو 10 روپے کے حساب سے بھی حصہ بنا سکتی ہے، 10,000 کے حساب سے بھی حصہ بنا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 150 روپے بھی بنا سکتی ہے، 180 روپے بھی بنا سکتی ہے۔ آگے جب کاروبار ہوگا چونکہ کاروبار کے لیے ان کے پیسے استعمال کریں گے تو پھر ان کے رقم کے حساب سے اس کی ملکیت ثابت جی جی ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے، اسی پر آ رہا تھا۔ بہت سارے لوگ عام طور سے میں نے کہا نا میں شیئر میں نے خرید لیا اب میں بیچوں گا تب، اس کے لیے سب سے پہلے سوال یہ ہے، ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ یہ ختم کر لیں گے انٹرا ڈے اور کیا اسی طرح شارٹ سے، اسی کی ضمن میں اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی کمپنی کا شیئر خریدنا اور بیچنا چاہتا ہوں تو میرے لیے کتنے اکاؤنٹ چاہیے؟ 2 اکاؤنٹ۔ کیا اکاؤنٹ چاہیے؟ بینک اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ۔ کیا اکاؤنٹ چاہیے؟ چلیے اچھا ہوگا سمجھا کیا اکاؤنٹ چاہیے؟ بینک اکاؤنٹ اور کیا اکاؤنٹ چاہیے؟ کون کون شیئر کی ڈیلی کرنا ہے آپ کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں اور 3 اکاؤنٹ چاہیے۔ 3 اکاؤنٹ چاہیے۔ کتنے اکاؤنٹ چاہیے؟ 3 اکاؤنٹ چاہیے۔ ایک تو بینک اکاؤنٹ، دوسرا ٹریڈنگ اکاؤنٹ جس کے ذریعے سے میں ٹریڈ کروں، اور تیسرا ڈیمیٹ اکاؤنٹ۔ اور یہ جو 3 اکاؤنٹ ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے جب شیئرز کی خریداری ہوتی تھی اس وقت 2 ہی اکاؤنٹ ہوتے تھے، یعنی ایک تو بینک اکاؤنٹ، دوسرا ٹریڈنگ اکاؤنٹ، ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں شیئر جو ہوتے تھے فزیکل شکل میں ہوتے تھے، شیئر سرٹیفکیٹ کہ میں نے فلاں کمپنی کے 100 حصوں میں سے 10 حصہ خریدا، اس کی سند کیا ہے، اس کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ وہ سرٹیفکیٹ پیپر فارم میں ہوتے، اس کے فارم میں پیپر فارم۔ اب میں نے خریدا وہ سرٹیفکیٹ میرے پاس پیپر فارم میں، فزیکل فارم میں دے دیا۔ لیکن آج کل کے دور میں چونکہ اس زمانے میں بہت تاخیر ہوتی تھی، جنہوں نے شیئر خریدا ہوگا ان کو معلوم ہے 1 ہفتہ، 15 دن، 2 مہینے۔ اب اس کو کم کرنے کے لیے چونکہ تیز رفتار دنیا ہے، ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنا دیا جہاں پر پتا چلے کہ میرے کتنے شیئرز ہیں، میرے کتنے شیئرز ہیں۔ جیسے بٹ کوائن ہے، کیسے پتا چلے گا؟ آپ میں تو نہیں آتا، آپ سے بھی نہیں دکھتا، کیسے پتا چلتا ہے؟ کہ صرف ڈیجیٹل فارم میں نمبروں کی اس میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے شیئرز کی کیا کر دیا؟ ڈیجیٹل فارم میں بنا دیا۔ اب ڈیجیٹل فارم میں بنا کے وہ ڈیجیٹل فارم میں میرے پاس کہاں محفوظ رہیں گے؟ میں اس کو کہاں رکھوں گا؟ جیسے میں نے اس زمانے میں شیئر خریدا، ٹاٹا کمپنی کے 10 شیئر خریدا، ماروتی کے 10 شیئر خریدا، تو اس نے کیا کیا؟ 10 پیپر مجھے بھیجے کہ آپ نے اس کمپنی کے 10 شیئر خریدے، تو میں ان شیئرز کی سرٹیفکیٹ کو، سند کو کہاں رکھوں گا؟ پیپر کو تجوری میں، چھپا کے، لاکر میں، اس میں لاکر میں۔ اور اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے 5 10 روپے کے حساب سے شیئر خریدا۔ جیسے ریلائنس کمپنی کا جب شیئر آیا نا ابتدا میں کتنے روپے میں آیا؟ 10 روپے میں۔ آج اس کو لگا دیتے ہیں، آج اس کی ریٹ 2000 سے اوپر۔ اب اس بندے نے 10 روپے کے حساب سے 100 شیئر خریدا، خرید کے لا کے تجوری میں رکھ دی۔ اب جو ان کے وارثین ہیں بیچارے کچھ نہیں کیے، مار کے چلے گئے۔ یہ کوئی حق ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑو، یہ تو کنگال چھوڑ کے گیا، چلو اس کا کیا کرے؟ کباڑا صاف کرے۔ جیسے ہی صاف کیا تو ان کے ہاتھ میں سوچ کے لگے، فوراً فاتحہ خانی شروع ہو گئی۔ بھئی ہمارا قرآن نے بہت اچھا کیا، اللہ ان کی خبر کو لوگ سے کرے، اس سے بڑے پیسے سے بڑھے۔ جیسے ہی پیسہ آیا وہ اوپر آ گئے، اب 10 روپے
ये शेर थे उस जमाने में जो लिए थे किस शक्ल में लिए थे? पेपर की शक्ल में। अब पेपर की शक्ल में बहुत तरीके से आपको भूल जाता है। आपको से शेर से तो करना ही ऐसा है, लगा दो भूल जाओ। अगर हर दिन देखोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, हर दिन देखोगे बीपी बढ़ जाएगी। जो शेर के क्लिनिक में जाते हैं, बल्कि शेर मार्केट ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आज मैंने लगाया, परसों 10 का 12 नहीं होने लगा, 1 पैसा आगे 2 पैसा नीचे, इस तरह से होते हकीकी जान थोड़ी ना उसे वक्त लगेगा, कोई आपदा थोड़ी है। कौन जी कौन गिरा बोल आपने क्या किया? वो बेचारे अपना पूछो, 1 लाख का ऋण दूंगी, यहाँ वो नहीं है, यहाँ हकीकी कारोबार हो रहा है, उसके लिए क्या है कि वक्त लगता है, तो रख दिया। आज के कॉर्पोरेट सिस्टम में लिया, अब हमें कैसे तस्वीर हो कि हमारे पास आ गया, उसके लिए डिमांड अकाउंट है। अब डिमांड अकाउंट का उसमें है कि T+2 मिसाल के तौर पर ईद के दिन मैंने खरीदा, ईद के आज के दिन मैंने खरीदा, तो मेरा शेयर मेरे डिमांड अकाउंट में कब आएगा? बुध के दिन आएगा, बुध के दिन आएगा। अब फिर सवाल ये है, मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से तिजारत की, ट्रेडिंग अकाउंट से तिजारत की, जैसे ही तिजारत की ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है कि आपने रिलायंस से शेयर खरीदे और आपके खाते से पैसा कट गया, आपके खाते से पैसा भी कट गया, लेकिन वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं आया। अब इस सूरत में उस शेयर को डीमैट अकाउंट में आने से पहले आगे बेचना जायज है कि नहीं जायज? नहीं जायज। जी हाँ, जायज है कि नहीं जायज? नहीं जायज जी। माशाअल्लाह, पालनपुर वाले अहमदाबाद में आला मजमे का जायज, आपके बच्चे ने नाजायज है। क्यों नाजायज है? कि किसी भी शय के ऊपर अल्लाह की सरकार ने फरमाया, ला तदीर माल सरिंदा, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, यानी कर्जा ना हो तो मत बेचो। इसकी एक आसान मिसाल, मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, लोग कहते हैं, क्यों बनाते हैं, मौलाना ये बात सब छोड़िए, मैंने पैसा दिया, मेरे पैसे कट गए और मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहा है कि मैंने बेचने के लिए, तो फिर बेचने में क्या है? बेचने में क्या है? मिसाल के तौर पर मैंने इनको दिया कि मुझे 10 किलो चावल चाहिए, उन्होंने इंतजार कर लिया, तो बेचने में क्या है? क्या जायज होगा? मैंने पैसे दिया है, इंतजार से उन्होंने कबूल किया है, अभी वो चीज मेरे पास नहीं आई। इसकी एक और एक मिसाल के तौर पर मैंने फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा, मोबाइल खरीदा, 12,000 में मोबाइल खरीदा। अब जैसे ही मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑप्शन दबाया तो 12,000 मेरे कट गए और वो कहता है आज की तारीख 7 है, आपको 12 तारीख या 14 तारीख तक डिलीवर कर दूंगा। क्या ऐसी सूरत में जो 12,000 में मोबाइल खरीदा है उसको 13 या 15 या 11 में बेच सकता हूँ? क्यों नहीं बेच सकते? मेरे पैसे कट गए और उसने कबूल कर लिया, क्यों नहीं बेच सकते? इसलिए कि वो चीज आएगी, पता नहीं आएगी, नहीं आएगी, दुनिया फना हो गई, अचानक डॉलर मजबूत हो गया, पैसा ढीला हो गया, तब क्या होगा? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए शरीयत जहां जहां पर धोखा है, धोखे का इंफाक हो, फसाद हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, पहले ही वार्न कर देता है। आप लोग सवाल करते हैं, रिस्क तो मुंतकिल हो गया, मिसाल के तौर पर आज मैंने 100 रुपए में शेयर खरीदा, कल परसों आएगा मेरा अकाउंट में, अगर परसों मेरा अकाउंट में आ गए तक उसकी कीमत 110 हो गई या 90 हो गई, उसका ज़मान तो मेरे ऊपर ही तो आएगा। शरीयत क्या कहती है कि ये चीज जो हम खरीद रहे हैं ये क्या है? हकीकत में उसकी अपनी इस्लामी फतावा बता दूं, इसका अच्छा जवाब दिया है फतावा उस्मानी में, आप देखें इसका बेहतरीन जवाब दिया है। भाई सिर्फ रिस्क का मुंतकिल होना काफी नहीं है, ये भी देखा जाएगा कि जो चीज हम खरीद रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। किसको खरीदते हैं? किसको खरीदते हैं?
اس کو خریدتے ہیں. شروع میں نے بتایا کمپنی میں موجود ہر چیز کو مثال کے طور پر 2000 کی بلڈنگ ہے تو 2000 کی بلڈنگ میں سے ایک حصے کو خریدتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیع مشاع. بیع مشاع. بیع مشاع کے لیے ضروری ہے کہ تخلیہ یا تمکین ہو جائے. تخلیہ یا تمکین کیونکہ علماء ہیں اس لیے اس کی بحث کی جا رہی ہے. تخلیہ و تمکین کا آسان سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر 4 دوستوں نے مل کے 1,000 روپے لگا کے یا 1,00,000 روپے لگا کے ایک چھوٹی سی 1000 اسکوائر فٹ کی زمین خریدی. اس کی کل قیمت کتنی ہوئی؟ 4 لاکھ. اس کی کل قیمت 4 لاکھ. 4 کے 4 لوگوں نے لگا کے خریدی. میری بھی ملکیت, دوسرے کی بھی ملکیت, تیسرے کی بھی ملکیت, چوتھے کی بھی ملکیت. اب میں چونکہ مالک ہوں کہ نہیں, میں بھی کتنا لگا ہے 1 لاکھ. اب میں اپنے حصے کو 1,10,000 میں بیچنا چاہوں تو بیچ سکتا ہوں کہ نہیں؟ بیچ سکتے ہیں. بیچ سکتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں بیچ سکتے. بیچ سکتے ہیں. بیچ سکتا ہوں کہ نہیں؟ نہیں بیچ سکتے. ہاں نہیں بیچ سکتے. نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ جب تک تعین نہ ہو جائے. تعین ضروری. پھر تو فساد ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے اپنا حصہ بیچ دیا. مثال آپ کہہ رہے ہیں میں لینے والا بڑا چالو ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہوٹل کھولنا ہے روڈ پوائنٹ 2. میں کہہ رہا ہوں روڈ پوائنٹ 2 اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے چونکہ مشاع ہے پہلے متعین ہو جائے زید کا یہ, عمر کا یہ, بکر کا یہ, خالد کا یہ, پھر بیچ سکتے ہیں. ورنہ عمر نے یا زید نے بیچ دیا مطلقاً اور خریدار نے یہ سمجھا کہ اچھا حصہ دوسرے کے لیے کھڑے ہو جائے گا. پاگل سمجھا ہوں یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ پہلے متعین کو کم از کم تعین ہو جائے فلاں کا یہ, فلاں کا یہ, فلاں کا یہ. اب شریعت کہتی ہے مشاہدہ تعین کے ساتھ بیچ سکتے ہیں. تعین کرنے سے پہلے لیکن تمکین کب کریں گے؟ ثبوت کیسے کریں گے؟ تخلیہ سے. تخلیہ کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہو سکتی ہو. ہاں وہ جو ممکن ہے اس کے لیے الگ کرنا ہے. جس چیز کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے اس کا تخلیہ اور تنقید اشارے سے ہی متعین ہو سکتا ہے. اشارے سے بھی کہ آپ کو یہ حصہ, آپ کو یہ حصہ. ورنہ کیا ہوگا جیسے عام طور سے لوگ رائش تو ہو گیا, آپ جو بول رہے ہیں نا یہ رائش تو ہے, مارکیٹ میں رائش تو ہے, لیکن پیچھے حقیقت دیکھیں شرائط اس کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیسے صحیح ہوگا؟ یہ تو مسئلہ ہے. ہاں تعین نہیں ہوئی تو پھر خریدنا کیسے؟ جی 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 اس کو بیچ رہا ہے, اس کو بیچ رہا ہے, اس کو بیچ رہا ہے. شرکاء میں سے بیچ رہا ہے. جو پہلے سے شریک ہیں باہر تو نہیں دے رہا, باہر تو نہیں دے رہا. یعنی 5 وارث ہیں, 5 وارث میں سے ایک وارث کہتا ہے کہ اس زمین کی یعنی اس کی بجائے 5 لاکھ روپے ہے, لہذا میں اپنا حصہ آپ کو بیچتا ہوں. اس کو بیچتا ہے, وارث کو بھی بیچتا ہے. تو یہاں پر فساد کا امکان کم ہے. اجنبی کو کب بیچ سکتا ہے؟ جی جی کب بیچ سکتا ہے؟ کب بیچ سکتا ہے؟ اجنبی کو بیچنے کا مطلب جی یہ میں کو سمجھانے کے لیے اس کی ترتیب سواری صاحب نے جو لکھا ہے اس کو میں نے بتایا, آپ دیکھ لیں اس کو تفصیل سے. حضرت نے کہا ہے کہ بھئی بعض چیزیں
چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے نشا، اگر اس کو بیچنا ہو تو پہلے اس کی تعلیم کر لے تاکہ فساد میں ختم نہ ہو، فساد میں ختم نہ ہو۔ ایک ہوٹل ہے جی 10 پارٹنر ہے، جی ایک پارٹنر اپنا حصہ 2 پارٹنر کے علاوہ اسے اجنبی کو بیچنا چاہتا ہے، کیا وہ حصہ بیچ سکتا ہے؟ اگر 10 کے 10 راضی ہو، اگر 10 کے 10 راضی ہو کہ بھی بیچو، ہم کیا کریں گے آپس میں بانٹ لیں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر 10 کے 10 راضی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے حصے کو مشابہت کر لیا، اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا۔ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، وہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اشارے سے اس کو کیا کرے، معاہدے کر لے۔ تملیغ والی جو علت ہے وہ کتنی پائی جائے گی؟ تملیغ والی پیش کی ہے تملیغ کی، جی مگر اجنبی جو سے آ رہا ہے بھلے راضی ہے لیکن تملیغ والی علت تو نہیں پائی جائے گی۔ اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب آپ برداتون کہتے ہیں کہ ایسی نشا چیزوں میں تخلیہ سے تمکین ممکن ہو سکتی ہے۔ تخلیہ کے لیے اب تو دستاویزات اور کاغذات جو ہے نہیں ہے، اسی لیے تخلیہ اور تمکین کا تحقق اس وقت ہوگا جب وہ شیئر ڈیجیٹل شکل میں آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ کم از کم ایک تخلیہ مراحقہ ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ یہاں پر اس کو اتنی شروع نہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپیل کیا، آدھے گھنٹے میں بھیج دیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر خریدا، پھر اس میں حقیقی تجارت کے ذریعے نفع کمانا مقصود نہیں ہوتا، صرف بڑھتی گھٹتی قیمتوں کے ساتھ نفع کمانا مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے علماء نے ایوفی نے یہ فیصلہ کیا، جب تک آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں ڈیجیٹل شکل میں منتقل نہیں ہو جاتے، آپ اس وقت تک اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ انٹراڈے ٹریڈنگ کرنا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ انٹراڈے ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے صبح 9:15 بجے سے 3:20 کے درمیان 3:20 کے درمیان میں نے 9:15 بجے کے بعد 10 بجے شیئر خریدا، 10 شیئر خریدا۔ انٹراڈے ٹریڈنگ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر شیئر خرید لیا 10 شیئر تو آپ کو شام 3:20 سے پہلے واپس لوٹانا پڑے گا، یعنی فروخت کرنا پڑے گا۔ اگر فروخت نہیں کیا تو آپ کا جو شیئر بازار کا سسٹم ہے وہ خود بخود اس کو آف کر لے گا، یعنی وہ خود بیچ دے گا۔ مثال کے طور پر انٹراڈے ٹریڈنگ میں بہت سارے نوجوان مبتلا ہیں کیونکہ پیسہ بنانا جلدی اگر یہ شروع حدود نہیں لگائیں گے تو پھر جوا بنا لیں گے۔ تو یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایک شیئر خریدا 10 بجے تو اس میں انٹراڈے میں 2 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی ہوگی کہ اس میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آنے کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ 2 دن کے بعد آئے گا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہى نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع والشرط، بیع میں ایسی شرط لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر جس بندے نے 10 بجے خریدا اس کو اس بات کی شرط لگانا کہ 3:20 سے پہلے آپ کو بیچنا لازم ہے، نہیں بیچیں گے تو شیئر بازار کا سسٹم خود بیچ دے گا۔ ایسے نہ ہونا، شیئر بازار کا سسٹم خود بیچ دے گا۔ لیکن انٹراڈے اس لیے کرتے ہیں کہ انٹراڈے میں مارجن بھی ہوتی ہے۔ مارجن کیا مطلب؟ 100 روپے کا شیئر ہے، 10 شیئر خریدنا ہے، کتنے سے 10 شیئر خریدنا ہے۔ جو بروکر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ 1000 روپے نہ دیں، ایک شیئر کی قیمت 100 روپے، 10 شیئر خرید رہے ہو تو کتنا چاہیے؟ 1000 روپے۔ لیکن میرے جیب میں 100 ہی پڑے ہیں، میرے جیب میں 100 ہی پڑے ہیں۔ اب شیئر بازار میں جو دلال لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف 100 روپے لگا کے 1000 روپے کی شیئر خریدیں۔ میں نے 100 روپے لگایا، فلاں کمپنی کا ABC کمپنی کے 10 شیئر خریدے۔ شام 3:20 سے پہلے اگر اس کی قیمت 110 ہو گئی تو میں کیا کرتا ہوں، بٹن دباتا ہوں سیل کا، تو مجھے کتنا نفع ہے؟ کتنا نفع ہے؟ کیوں؟
کہ 10 شیئر کے اعتبار سے نفع ہے، ایک شیئر کو 10 روپے تو 100 روپے مجھے نفع آئے گا اگر خدا نخواستہ اس کے خلاف سناریو، یعنی میں نے 1000 روپے کا شیئر خریدا اور لگایا کتنا 100 روپے، اب 100 روپے بقیہ 900 روپے کس نے لگائے؟ بروکر نے۔ اب اس کی حیثیت قرض کی ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہے، قرض لے کر کاروبار کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جائز ہے۔ لہذا اب میں نے 10 شیئر خریدا جو 100 روپے کا شیئر تھا 95 ہو گیا، کیا ہو گیا 95 ہو گیا۔ اب میں انتظار میں بیٹھا ہوں اللہ کرے بڑھ جائے، اللہ کرے بڑھ جائے، اللہ کرے بڑھ جائے، بڑھا نہیں، حتیٰ کہ شام 3:20 ہو گیا تو مجھے میری رضامندی عدم رضامندی کچھ بھی نہیں، خود بخود وہ شیئر بیچ جائے اور مجھے واپس کتنا ملے گا؟ 50 وہی تو کیا واپس کتنا ملے گا؟ 50 روپے۔ اب یہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت چالو ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ہلا مچاتے ہیں کہ بھئی آپ قبضے کی بات نہ کریں، آپ اتنی تفصیل نہ کریں کہ ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آئے گا تو یہ قبضہ متحقق ہوگا۔ علماء نے دیکھا کہ اگر ہم اتنے حدود نہیں لگائیں گے تو پھر تو چھپا تو اس کے لیے آئے نے کہا، اور اسی طرح سے دنیا میں مانی علماء نے کہا کہ ہم قبضہ اسی وقت مانیں گے جب وہ شیئر کیا ہو آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں بات معلوم ہو، ڈیٹیل ریفلیکٹ ہو، اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں عام طور سے 3+2 کے حساب سے آج خریدا تو پرسوں ہی میں ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں آئے۔ ایک اور چیز مثال کے طور پر میں نے فلاں کمپنی کے شیئر فلاں شخص سے خریدے، فلاں شخص سے خریدے، یہاں پر جیسے ہی میں خریدنے کا آپشن دباتا ہوں تو میرے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ بائر کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، بائر کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، کب آتے ہیں مولانا؟ اگر آپ نے شیئر بیچا تو کب آئے گا آپ کے پاس؟ یہاں بھی 3+2 کے حساب سے، لیکن جو بروکر ہوتے ہیں نا آپ کو مونے کے لیے کہتے ہیں 20% ہم ابھی دے دیں، 20% ابھی دے دیں، لیکن فل اماؤنٹ جو آئے گا کب آئے گا؟ 3+2 کے حساب سے۔ تو یہ دونوں چیزیں بائر کا سامان پر قبضہ، مشتری کا مبیع پر قبضہ، اس سے پہلے شیئرز کی خرید و فروخت اگر ہوگی تو وہ حقیقی تجارت کے ذریعے نفع کمانا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے میں نے بتایا قمیض یا لڑکی کے فرق کو برابر کر کے نفع کمانا، جو کہ جوا پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے دلائل شریعہ کے ذریعے کم از کم اسلام کرنے کی کوشش کی کہ بھی ہم علماء ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ پانی آنے سے پہلے باڑ باندھیں، پانی آنے سے پہلے باڑ باندھیں۔ آج میں ہو جائے گا چھوٹی چھوٹے ہیلے کو دیکھ کے عوام گھس جاتی۔ مفتی طاہر صاحب کے پاس ہمارا مشکل افطار تھا لوگ میں، تو مفتی صاحب نے ایک سوال کہا، جیسے عام سوال ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت ثانی کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جلدی بتائیں، خبر کرنی مسجد میں ایک جماعت ہو گئی، دوسری جماعت کرنا جائز ہے؟ تو اللہ بدل لے گی، پہلی جماعت ہوتی ہے، متعین ہے، جامع مسجد ہے، اب عام طور سے جماعت کے ساتھ ہی جاتے ہیں، اب ان کو بھی ہم کو کیا ہے کہ تبلیغ پر ہم کو میرے لیے الحمدللہ ساتھ بھی لگایا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ یہ ہے ہمیں ساتھ جماعت کریں گے جی اہل محلہ مقرور ہے، لیکن اگر خارجی مسجد میں ہو مسئلہ ہی کر سکتے ہیں، مسجد کے احاطے میں نہیں کر سکتے، خارجی مسجد میں کر سکتے ہیں۔ ہم نے زوردار دلیل دی کیونکہ میں نے قبل بھی کہا بھائی مسجد کا حق وہاں تک ہے، اگر کوئی جماعت ثانی کرنا چاہے خارجی مسجد میں اس کو جائز کہیں گے، یہ دلائل یہ دلائل یہ دلائل، میں نے کہا کہ مولانا آپ ملی ہے نا، اس کے بہانے دھیرے دھیرے لوگ اندر آ گئے، اس کے بہانے دھیرے دھیرے لوگ اندر آ گئے، اور ان کو کون سمجھائے گا کہ باہر کی بات کی آپ کیوں اندر آ گئے؟ کیونکہ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، اس لیے حضرت نے کہا آپ اس کو جائز ناجائز نہ لکھیں، درست نہیں
مطلق لکھتے ہیں تاکہ ذریعہ سدن للباب. تو اسی طرح سے یہ چونکہ معاملات کا مسئلہ ہے اس میں اور احتیاط ضروری ہے. اس لیے ہم جہاں تک وہ ہم اس کو باڑ لگائیں گے اسی طرح سے جیسا کہ ہم تو صرف 5 منٹ میں ختم کر لیں گے. جیسا کہ جی تحقیق کرنے کے بعد ایک کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں جی مکمل ہمیں شرح سے ہو جاتا ہے کہ کمپنی کا شیئر جو صحیح طریقے سے زیادہ کرتی ہے جی شیئر خرید لیا جی مدت کے بعد اپنے اعتبار سے نہیں کاروبار اس میں حد سے زیادہ شروع کر دیتے ہیں. ہاں ہم ہر وقت تحقیق کر نہیں سکتے کمپنی سے. بہترین سوال. جیسا کہ میں نے بتایا یہ حدود یہ شرائط اس کے اعتبار سے ایک کمپنی ہے جس کی نام حلال انکم غیر شرعی آمدنی مثلا 5 سے کم تھی جس کی بنیاد پر دوسرے شرائط کو بھی مد نظر رکھ کر ہم نے خرید لیا. اب اس کمپنی نے خریدنے کے بعد 1 مہینے 2 مہینے 1 سال کے بعد وہ جو کرائٹیریا بیان کی جو اصول بیان کی اس اصول سے ہٹ گئی. کیا مطلب 33% سے زیادہ باہر سے سود پر پیسہ لیا یا 5% سے زیادہ 10% غیر شرعی آمدنی ہوگی. اب کیا کریں گے اس کے لیے یہ جو شریعہ کو میں نے بتایا ناصر وہ آپ کو لسٹ فراہم کرتے رہتی ہے کہ بھئی یہ مہینے یہ کمپنی شریعہ کمپلین تھی لیکن چونکہ اس نے کرائٹیریا کو توڑ دیا اب یہ کمپنی غیر شرعی ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ میں نے جو شیئر خریدا ہے میں کیا کروں. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو فروخت کر کے جتنے میں خریدا تھا اور جب تک وہ کمپنی حلال تھی مثلا نومبر تک کوئی کمپنی شریعہ کمپلینٹ کی رہی. دسمبر میں معلوم ہوا کہ دسمبر کی 1 تاریخ کو گڑبڑ کیا اور شریعہ کورٹ نے دسمبر کی 1 تاریخ کو اعلان کر دیا کہ اب یہ کمپنی شریعہ کمپلینٹ نہیں رہی اور میں نے جو خریدا نومبر میں خریدا 100 روپے میں خریدا مثال کے طور پر اور دسمبر کے آنے سے پہلے 105 ہو گئی. جیسے ہی دسمبر آیا کمپنی نے کیا کیا باہر سے اور مزید پیسہ لے لیا 30% سے زائد. اس کی بنیاد پر اس کو نکال دیں گے شریعہ کمپلینٹ نہیں کہیں گے نام شریعہ کمپلینٹ میں آ جائے گی. اب مجھے کتنا فیصد بیچ کر میں نے بیچ دیا تو مجھے کتنا پیسہ استعمال کرنا جائز ہے میرے لیے 105. میں نے خریدا تھا 100 روپے میں اور کمپنی جب تک شرعی معاملہ کرتی رہی جس کی وجہ سے 5 روپے کو حلال ہے. اب میں نے اس شیئر کو نان شریعہ غیر شرعی ہونے کی بنیاد پر بیچا تو 108 روپے حاصل ہوئے. یہ جو 3 روپے ہے اس کو کیا کریں گے بغیر ثواب کس طرح ٹھیک ہے. ہم تحقیق کرتے رہے چلتے رہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شیئر خریدنے کے بعد 2 سال کے بعد اس شیئر کو دیکھتے ہیں جی 4 ماہ کے بعد وہ اس کا غیر شرعی ہو گئی ہے. ہاں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم نے مثال کے طور پر کسی بروکر مسلم بروکر کے ذریعے خریدا. یہ ہے سینسیش حیدرآباد کی کمپنی ہے سینسیش کے نام سے. وہ کمپنی کیا کرتی ہے میں چونکہ شیئر خرید بھی سکتا ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے میں اس کو بروکر کے طور پر قبول کرتا ہوں کہ بھائی میں نے 1 لاکھ روپے دے دیا. آپ میری جانب سے کیا کریں گے شیئر خریدیں گے بیچیں گے خریدیں گے بیچیں گے. وہ سال بھر کے جتنی رقم آپ نے جمائی ہوگی 2% اپنی سروس چارج دیں گے. اس طرح سے کر لیں. ان کا کام ہی یہ ہے چونکہ ان کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے اور ان کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں کمپنی شریعہ کمپلینٹ تو ہے لیکن مارکیٹ سچویشن کی وجہ سے گھاٹے میں جا سکتی ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں وہ دے. اور دوسری اہم چیز جیسا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کمپنی کے شیئر حلال ہے حلال ہے حلال ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں حلال کا مطلب نقصان بھی نہیں ہوگا. آپ اس کو دیکھ کے خریدا آگے مولانا کے پاس کھڑے ہو گئے کیا کمپنی واپس سے نکلی نقصان سے بھائی ہم تھوڑی کاروبار کی ہم نے سند کی ہے کہ یہ کاروبار نہیں جائے گا اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. ہم نے صرف اس کی شریعت کو بتایا ہے کہ یہ کمپنی شریعہ کمپنی کی نہیں ہے. یہ آپ کی سماعت پر منحصر ہے آپ کی عقل مندی پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح کی کمپنی کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ شیئرز کو خریدتے ہیں شیئرز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس سے پیسہ ہوتا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا جب لوگ پاگل بنانے بننے تیار ہیں پاگل بنائے
تو دنیا نے ایک کانسیپٹ شیئر کیا شیئر بازار میں کہ آپ پہلے بیچ دیں، جب اس شیئر کی قیمت گھٹے گی تو اس پر خرید کر پھر واپس دفع کرنا ہے، جس کو شارٹ سیلنگ۔ اب سوال یہ ہے میرے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں ہے، میں شیئر بازار میں بیچ کیسے سکتا ہوں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ مولانا آپ اپنے چکر میں نہ پڑے، جب آپ کا مارکیٹ اجازت دے رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ہی آپ فٹ کھولیں گے زیرو کا میرا آپ کو دکھے گا، کیا دکھے گا؟ فارورڈ سے، فیوچر سے، شارٹ سے، انٹرا ڈے، آپ نے کیا کیا؟ شارٹ سے بتایا۔ مثلا شارٹ سے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ریلائنس کمپنی کے 10 شیئر بیچ دیے، 10 شیئر بیچ دیے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا نام لکھ کے اندراج کر لے گا، جو کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ پہ ریفلیکٹ ہوگا، دکھائے گا کہ آپ نے 10 شیئر بیچ دیے۔ اور یہ جو شارٹ سیل ہوتا ہے پہلے لمبی مدت تک کے لیے ہوگا، یعنی آپ نے بیچ دیا، جب اس کی قیمت گھٹے گی اس کو خریدو، اس سے کوئی ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے پھر کیا کر دیا؟ محدود کر دیا انٹرا ڈے کے، یعنی صبح میں 9:15 سے لے کے 3:20 تک۔ اب میں نے کیا کیا؟ تصوراتی دنیا میں تصوراتی بیٹھے، میں نے کہا کہ میں نے بیچ دیا، اور میرے سسٹم نے اس کو محفوظ کر لیا کہ آپ نے فلاں نے ریلائنس کمپنی کے 10 شیئر 100 روپے میں بیچ دیے۔ اب شام میں 95 روپے ہو گئی، کتنے ہو گئی؟ 95 روپے ہو گئی، تو وہ کیا کرے گا سسٹم؟ اگر میں نے خود واپس خریدا کر کے آپشن دبایا تو پھر مجھے کیا ہوگا؟ کتنے روپے حاصل ہوں گے؟ کتنے روپے؟ 5 روپے۔ ایک شیئر کی قیمت 100 روپے میں نے بیچا، 10 شیئر کو بیچ دیا۔ مثال کے طور پر ریلائنس کے 10 شیئر کو بیچ دیا، کتنے میں بیچا؟ 100 روپے میں، ایک شیئر کی قیمت 100 روپے۔ اب شام 3:20 سے پہلے 3 بجے اس کی قیمت بجائے 100 کے 95 ہو گئی۔ جیسے ہی 95 ہوگی میں بٹن دباؤں گا کہ میں اس کو خرید رہا ہوں۔ یہاں پر نہ خریدنا مقصود ہوتا ہے نہ یہاں پر بیچنا مقصود ہوتا ہے، بلکہ جیسے ہی بٹن دباؤں گا تو میرے اکاؤنٹ میں کتنا آئے گا؟ 50 روپے۔ 50 روپے ہی جائز ہے؟ ہرگز نہیں، جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل مالی صحیح ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو جوا۔ اگر اس کے بدلہ میں نے صبح میں بیچ دیا 100 روپے، بیچ دیا 100 روپے، اتفاق سے شام تک ہونے تک 105 ہو گیا۔ اب میں ذکر کرتے بلکہ 95 روپے ہے اور 3:20 ہو گئے، 3:20 ہو گئے۔ جو شیئر مارکیٹ کا سسٹم ہے نا وہ اسکوائر آف کرتے ہیں، یعنی خود کو خرید لیا، یعنی آپ سے 50 روپے لے لیا۔ اسی لیے شیئر مارکیٹ میں انٹراڈے ہو یا پھر شارٹ سیلنگ ہو، اس میں 10% جمانا لازم ہے۔ اب جیسے ہی نقصان ہوا آپ لیپ ٹاپ بند کر کے بھاگ گئے تو آپ کو کہاں ڈھونڈتے بیٹھے گا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں 10% جمع ہوگا کہ آپ کو شارٹ سیلنگ کی اجازت دیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ اسی طرح آپشن ہے۔ آپشن کیا ہے؟ مثال کے طور پر 5 منٹ اور چلائیں۔ آپشن ہے۔ آپشن کیا ہے؟ لوگ اس حضرت میں شارٹ سیل نہیں کرتا، آپشن تو کر سکتے ہیں۔ آپشن کیا ہے؟ اختیار کیا ہے؟ اختیار اتنا ہی بتاتا، اندر کا جو بجلی ہے وہ نہیں بتاتا۔ مثال کے طور پر آج کیا ہے؟ نومبر کی 7 تاریخ ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ دسمبر کی 7 تاریخ کے لیے بیچتا ہوں اور آج کے ریٹ پر بیچتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شیئر 10 روپے کا ہے یا ایک شیئر 100 روپے کا ہے اور میرے پاس ریلائنس کمپنی کے 10 شیئر ہیں جس کی کل قیمت کتنی ہوئی؟ تو 3,500 روپیہ ہے، 1,000 ہے تو 1,000 روپے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب 1,000 روپے کیا کر دیا؟ میں نے بیچ دیا فیوچر میں، یعنی جنوری کی 7 تاریخ کو دوں گا، جنوری کی 7 تاریخ کو۔ اب یہاں پر دونوں طرح کے رسک ہیں۔ جنوری کی 7 تاریخ کو آج جو میں نے آج کی قیمت سے بیچا ہے شیئر، اس کی حقیقی قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، گھٹ بھی سکتی ہے،
बढ़ सकती है, घट सकती है। अब मैंने जो आज के एतबार से बेचा है कि आपको जनवरी की 7 तारीख को मैं शेयर देता हूं, कितने में? आज की कीमत के हिसाब से 100 रुपए। जनवरी की जब 7 तारीख आई तो इत्तेफाकन उस शेयर की कीमत बढ़ गई, 110 रुपए हो गई। अब चूंकि मैंने पहले से मामला किया हुआ है तो अब मैं बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? 100 रुपए में। तो किसको नफा होगा? किसको नफा होगा? खरीदने वाले को, खरीदने वाले। इसके वकीला 95 हो गए, बेचने वाले। आज की कीमत के हिसाब से 2 महीने बाद होगा वही कीमत देना है, यानी नवंबर की साल की कीमत 2। अब इसके लिए फ्यूचर को और मजेदार बनाने के लिए ऑप्शन लगाते हैं। कैसे ऑप्शन लगाते हैं? सेल ऑप्शन, बाय ऑप्शन। मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि ये शेयर की कीमत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। सामने वाला कहता है मैं उस रिस्क को लेने तैयार हूं, यानी बढ़ेगी भी तब भी मैं रिस्क लूंगा, घटेगी तब भी मैं रिस्क लूंगा। अलबत्ता मुझे ऑप्शन चाहिए, यानी खरीदार जो है इसमें खतरा किसको है? खरीदार को खतरा है, इसलिए वो क्या करता है? बाय से कहता है मुझे ऑप्शन के पैसे 1000 रुपए का शेयर है ना, मैं 50 रुपए आपको दूर मैं अपना ऑप्शन खरीद लेता हूं। खरीदार क्या करता है कि 50 रुपए देकर मैं ऑप्शन खरीद लेता हूं। ये ऑप्शन खरीदने की वजह से मुझे इख्तियार होगा कि जनवरी की 7 तारीख को खरीदूं या ना खरीदूं। इत्तिफाक से जनवरी की 7 तारीख को 90 रुपए हो गया शेयर। अब मैं क्यों भला 100 रुपए नुकसान उठाऊं? खरीदार कहता है मैंने ऑप्शन खरीदा है ना आपसे 50 रुपए देके, लिहाजा अपने इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे शेयर्स नहीं खरीदता। लीगली इसमें कोई मसला नहीं है, शरअन जायज है नहीं जायज नहीं? क्यों जायज नहीं? जी कोई चीज ही नहीं बल्कि हक है, हक को बेचना जायज है। ये तो बतौर हक ले रहा है ना, ये कोई वकील है, क्या चीज है ऑप्शन जो इख्तियार दे रहा है? हाँ, लेकिन ऑप्शन खरीदने की वजह से आप उसको इख्तियार होगा खरीदने नहीं खरीदने का। अगर ऑप्शन नहीं खरीदता तो फिर जरूर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि तय हो गया ना, मैं हो गई ना। आज के हिसाब से 100 के हिसाब से तय हो गई। अगर 90 भी होता आज के हिसाब से खरीदता बगैर ऑप्शन के हो। ऑप्शन अगर ले ले तो फिर चूंकि इख्तियार हो गया तो इसके लिए अपने ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वो रद्द कर सकता है। क्यों? मेरे इस मौके पर नुकसान होगा। उसमें शेयर खरीदना है क्या खरीदना है? वादे में हो जाता है पहले ही। हाँ नहीं होगा, अच्छी बात। वादे पहले मान ले, ऑप्शन को जो खरीदा है ये चीज क्या है, इसको खरीदना जायज है नहीं? बस खलास वादे में हो गया। शरअन बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो टेक्निकल बात कर रहे हैं। लिहाजा ये जो बै कर रहा है, ऑप्शंस को जो खरीद रहा है, ये खरीदना होना चाहिए। क्या चीज है? रिश्वत नहीं, ये हक है जिसको बेचा और खरीदा जाए। उसको किसी इसकी वजह से वो भी महसूस हो जाता है कि वो 10 शेयर को नहीं बेच सकता जब तक कि वो रद्द ना कर दे। छीन लिया है और छीनने की कीमत दे रहा है, ये छूट के ना जाए। ये इस तरह के अहम मसाइल हैं। इंशाअल्लाह अभी आना 15 मिनट है।